اپنی ذات کے لیے تمہارا اس طرح اوکھے ہونا یہ پسند ہی نہیں ہے۔ ہم تو اگلے بندے کی لکیریں نکلوا دیتے ہیں، لکیریں۔ دماد ہونی گھر آ رہے نے، ٹینشن نو پیا سارا کر، وقت کو پھنسا ہوا پورا گھر، یہ سٹیٹس میرا آپ کا لے کے بیٹھ گیا۔ بھائی کیوں ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ بی اے میں ایک خرد آزمائی میں ایک بڑا خوبصورت ناول ہوتا تھا، نصاب کے اندر بڑی تربیت ہوتی تھی کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جانے والے وہ بھی تکلف کر رہے ہیں، اوکھے ہو رہے ہیں، گاڑی کسی سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، مصنوعی میک اپ، اور جن کے گھر جانا ہے وہ بھی کسی سے کلین مانگ رہے ہیں، کسی سے پردے مانگ رہے ہیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ گاڑی مانگ کے لے آئے، وہ پردے شردے اور قالین مانگ کے لے آئے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو اوکھے ہو کے اچھا بن کے دکھانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی بات چل رہی تھی کہ گاڑی والا آ کے کہنے لگا کہ بھائی آپ نے پہلے بھی گاڑی لے گئے تھے تو آپ نے کرایہ وہ بھی آپ کا رہتا ہے، تو اب ٹائم پورا ہو گیا آپ کا۔ اب ان کا جعلی میک اپ اتر گیا، تو اتنے دیر میں اس گھر والے بھی آ گئے، گھر کے جو سامان لے کے آئے تھے وہ بھی آ گئے کہ بھئی آپ کا تو دوسری تیسری بار یہ رشتہ دیکھنے آئے ہیں، پہلا بھی سامان بل رہتا ہے تو ہم نے کسی اور کو دینا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، سادی سی مثال سے جعلی میک اپ اتر جاتا ہے۔ کبھی کسی کو اوکھا ہو کے چنگا بن کے نہ دکھائیں۔ یہ میں پنجابی میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ حدیث یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ ہے، یہ حدیث ہے صحیح، لا تکلف للضیف، مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کو ثابت کرنا اگر وہ چاہتا ہے تو وہ مہمان کو عزت دے، یعنی مہمان نوازی اتنی بڑی شے ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا لا تکلف للضیف، مہمان کے لیے اوکھے نہیں ہونا، تکلف نہیں کرنا، جو میسر ہے وہ اس کے سامنے رکھ دینا، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت بھی پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بھی بنائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہینا عن التکلف، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکھے ہونے سے منع کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہو نا، انا ابا ذر شبیہ عیسیٰ ابن مریم، سبحان اللہ، عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہو نا، ان کی زیارت کرنی ہو تو وہ ابو ذر کو دیکھا کرے۔ کمال کے صحابی، سادگی پسند، حضرت سلمان فارسی بڑے سادگی پسند۔ جناب ابو ذر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر مہمان آئے، 2 مہمان، کتنے؟ صحابی تھے، سبحان اللہ۔ تو جس طرح ہمارے نہیں، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقوں کے بھی یہاں کچھ دوست ہیں، فیصل آباد اور خانے وال کے بھی یہاں مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی ملے۔ ہمارے علاقوں میں، گاؤں تھاؤں پنڈوں میں یہ آخری بات ہے، یہ ذرا دھیان سے سن لیں، یہ رواج ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں اکیلی مرچ کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، ہری مرچ نا یوں کر کے توڑ کے روٹی اس کے ساتھ کھا لیتے۔ ذمہ دار فصل میں بیٹھے بیٹھے گھر سے روٹی آتی، سالن نہ آتا تو تازے پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے۔ لسی کے اندر نمک ڈال کے، لال مرچ ڈال کے لسی، اس کے ساتھ بھی ہم روٹی کھا لیتے، ہمارے گھروں میں یہ چلتا تھا۔ اسی طرح عرب کلچر میں یہ چلتا تھا کہ وہ روٹی کے اوپر لون چھڑک کے نا، نمک، وہ روٹی کھا لیتے تھے۔ یہ کوئی گئی گزری بات نہیں تھی، یہ چلتا تھا۔ تو حضرت کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے کہا کھانا موجود ہے لیکن کھانے میں ہمارے پاس روٹی اور نمک ہے۔ کیا ہے؟ تو اس وقت ایک چورن چلتا تھا، اسے ساتر کہتے تھے، جس طرح ہمارے چورن ہوتا ہے ہم اسے چورن کہتے ہیں، جس کے اندر تھوڑا سا مسالہ ہوتا ہے، جوین ہوتی ہے، پھکی ہوتی ہے، ٹاٹری ہوتی ہے، اس طرح کا چورن ہوتا تھا۔ تو انہوں نے وہ روٹی اور نمک ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 مہمانوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر تھوڑا سا ساتر چورن مل جائے نا تو وہ روٹی پہ چھڑک کے کھا لیں تو ذرا کرارا ہو جائے گا کام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے پھر تھوڑی دیر ٹھہرو، میں انتظام کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چورن لے آئے اور ان مہمانوں نے وہ چورن روٹی پہ چھڑکا، جس طرح پاپڑ والا تھوڑا سا اوپر
چورن چھڑک دیتا ہے. روٹی کھا لی اور روٹی کھا کے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی قنعنا. اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کھانے پہ قناعت یعنی ہمیں اطمینان بخشا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کھانا کھایا, ہم نے قناعت کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اسے قناعت کون کہتا ہے؟ قناعت وہ تھی جو میں نے آپ کو نمک دیا تھا, روٹی دی تھی, آپ اس پہ مطمئن ہو جاتے, آپ اس پہ ٹھہرے نہیں, اسے آپ نے کافی نہیں سمجھا. اگر آپ قناعت کرتے تو میرے وضو کا لوٹا 7 کریانے بقالے میں گروی نہ رکھا ہوتا, یہ میں چورن بھی اپنے وضو کا لوٹا گروی رکھ کے لے کے آیا ہوں. تو تیری وجہ سے مجھے اوکھا ہونا پڑا ہے. کیا ہونا پڑا ہے؟ میں اوکھا ہوا ہوں, مشکل میں پڑا ہوں. تو آپ کی وجہ سے جو میں مشقت میں نے اٹھائی ہے, میں نے کلفت اٹھائی ہے, میں نے تکلیف. اردو کے لفظ بہت سارے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں اردو ادب کا طالب علم ہوں. بعض دفعہ خیالات کی ترجمانی کرنے سے اردو کا اثر رہتا ہے. تو جڑا مینوں اوکھیاں کیتا ہے نا, اور اس کی اردو کریں, اس کی اردو نہیں ہے. تو جڑا مینوں اوکھیاں کیتا ہے نا, اگر تو اکیلے نمک اور روٹی کو کافی سمجھتا تو میں پھر یہ مشکل میں نہ پڑتا, تنگی میں نہ پڑتا. اس لیے تیرا یہ کہنا نہیں بنتا اللہ کو کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے قناعت پسند بنایا. ہم مہمان کے جب جاتے ہیں کہیں ہوٹل پہ بھی جاتے ہیں, اتنا تھوڑا جا اے نہیں ہے گا, تھوڑا جا کتے او ہندا نا, کیا ہم یہ کہتے نہیں؟ یہ نوٹ کر لیں, صحابہ کرام اسے نشکری شمار کرتے تھے. صحابہ کرام کے ہاں یہ نشکری شمار ہوتی تھی. من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تھوڑی چیز پہ شکر ادا نہیں کرتا نا, وہ زیادہ پہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بات سن لیں کہ جب سے ہمارے اندر یہ نشکری تکلفات اور ایک دوسرے کے لیے ہم خود اوکھے ہوتے ہیں, اگلے کو اوکھا کرتے ہیں, اور کھانوں کے اندر ہم بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کھانے میں مقابلے ہونے لگ جائیں, نہا رسول اللہ ان طعام المتباری, یہی نہیں میں تمہیں ایسے کھانے کی دعوتوں میں جانے سے منع کرتا ہوں, تمہیں روکتا ہوں. تمہیں کھانے کے مقابلے اس طرح تم نے کسی کے مقابلے میں آ کے کھانا نہیں بنانا. اللہ تعالی ہم سب کو, یہ شادیوں کا سیزن ہے, سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. کہیں ساتھ آپ تھوڑا سا یہ نہ کر لیتے, کہیں ساتھ آپ تھوڑا سا وہ نہ کر لیتے. یہی بحثیں چلتی ہیں صبح و شام. کل بھی میں دال کھادی سی, پرسوں بھی کھادی سی, آج تھوڑا جا اے کر. گھروں کے اندر بھی مسائل یہی ہیں, اور ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ لاشعور میں ہم ناشکری کر رہے ہیں. اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کی لذت سے اسے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادگی پسند بنائے. میں نصیحت کر رہا ہوں اپنے آپ کو, آپ دوستوں کو, کدے کسی لیے اوکھے نہیں ہونا تے آپ دے لیے کسی نے اوکھے نہیں کرنا. جو سردہ وردہ ہے نا وہ کرو, کوئی رب نہیں جے ساڈا, ایویں کسی نو سر تے ایڈا سوار نہ کریا کرو. دل صاف ہونے چاہیے نے, اندروں چاہ ہونا چاہیے. چاہ نہ چیز ایک دوجے نو پوچھو, انشاءاللہ اے چاہ دے بارے جمعے چ بھی دساں گے. اللہ تعالیٰ سانو سارے کھلے دل والا کشادہ قلب بنائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.